ایک غریب گھرانے میں 20 اپریل 1889 کو ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے ایک کالج فائن آرٹ میں داخلے کے لیے درخواست دی، لیکن کالج کے معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے داخلہ نہ مل سکا۔ پھر وہ لڑکا 1913 میں جرمنی چلا گیا اور جرمنی کی فوج میں بطور سپاہی بھرتی ہو گیا۔ دوستو، یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ایڈولف ہٹلر تھا، جس نے جرمنی پہ حکمرانی کرنی تھی اور ڈکٹیٹر بن کر دنیا میں تاریخ رقم کرنی تھی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں واپس ویڈیو کی طرف۔ ہٹلر نے پہلی جنگ عظیم محض ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑی۔ ہٹلر کے افسران کے مطابق اس میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی، اس لیے مزید ترقی نہ کر سکا۔ 1919 میں ہٹلر نے جرمنی کی ورکر پارٹی میں رکنیت حاصل کر لی۔ یہ پارٹی 1920 میں نازی میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، نازی یعنی نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی۔ اپنی قبلیت کی بنیاد پر ہٹلر 1921 میں اس پارٹی کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پارٹی مضبوط ہوتی گئی اور 1930 میں جرمن کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ اس کے بعد 1933 کے الیکشنز میں نازی پارٹی اکثریت حاصل تو نہ کر سکی، لیکن سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے صدر نے ہٹلر کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے اعلیٰ ترین عہدے یعنی چانسلر تک رسائی حاصل کر لی۔ چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے اپنی پارٹی نازی کو فروغ دیا اور اپنے مخالفین کو زیر کرنے کی ہر کوشش کی اور عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ کیا اور بے شمار ترقیاتی کاموں کا بھی آغاز کر دیا۔ اپنی قوم کو اس نے اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے کہا وہ دنیا کی عظیم ترین اور فاتح قوم ہے۔ Sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, اور اس طرح جرمن قوم ہٹلر کو اپنا لیڈر مانتے ہوئے اس کی فین ہو گئی۔ یہاں دوستو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ہٹلر بے شک دنیا کے لیے ایک خوف کی علامت تھا اور یہودیوں کے لیے تو شیطان سے کم نہیں تھا، لیکن اپنی قوم کے لیے ایک فرشتہ اور بہترین لیڈر تھا۔ 1939 میں ہٹلر نے اپنے جارحانہ ہتھ کنڈے پولینڈ تک بڑھا دیے، جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کی نوبت آ پہنچی۔ اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہٹلر کو کئی خطوں میں منفی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بعض تاریخ دان اسے ایک شاطر، قابل اور ذہین انسان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے نہایت پر اثر تقریب کرنے کا ماہر تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا ثابت ہوتے تھے اور انداز بیان اتنا دلچسپ اور سیر انگیز ہوتا کہ تمام لوگ محصور ہو کر رہ جاتے تھے۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کا منشور اور اس کے نظریات تھے، اور پھر آگے چل کر اپنے نظریات کی بنیاد پر جرمنی کے دو ٹکڑے ہوئے، اور پھر ہٹلر کا دنیا کی بدترین شخصیات میں شمار ہوا، کیونکہ ہٹلر نے ہولوکاسٹ کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، جس کی سزا آج بھی جرمنی کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ میں 60 لاکھ یہودیوں کا خون بہایا اور نسل کشی کی۔ 30 اپریل 1945 کو ہٹلر کو جب خبر ملی کہ اتحادی فوج برلن شہر پر قبضہ کرنے والی ہے، اس وقت ہٹلر اپنی بیوی ایوا براون اور ایک پالتو کتے کے ساتھ برلن میں ایک بنکر میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ ہٹلر اپنی بیوی ایوا، جس سے چند روز پہلے شادی کی تھی، اور اپنے پالتو کتے کو گولی مارنے کے بعد خود کو بھی گولی مار لی۔
اور مرنے سے پہلے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو جلا کر راکھ کر کے ہوا میں اڑا دیا جائے تاکہ دشمن کو ہٹلر کے کتے تک کے عذاب ہی نہ ملیں جس کو یہودی عبرت کا نشان بنا سکیں۔